السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ پاکستان ایک ریپڈلی ڈیولپنگ، تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا، اور پاکستان کی صنعتی ترقی لوگوں کو متاثر کر رہی تھی، ممالک کو متاثر کر رہی تھی۔ پاکستان سے ساؤتھ کوریا نے 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ لیا جو ان کی ترقی کا راز بنا۔ آج ساؤتھ کوریا دنیا کے اندر امیر ترین ممالک کے اندر شامل ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کی سب سے اچھی اکانومی تھی، اور پاکستان کے اندر پر کیپیٹا انکم بہت شاندار تھی، کرنسی کی ویلیو بہت اچھی تھی، انڈسٹریل گروتھ ریٹ، اکنامک گروتھ ریٹ بہت اچھا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ چائنیز صدر پاکستان آئے تو لاہور کے اندر پیکو کی فیکٹری کو وزٹ کیا، اور وہاں پہ کہا کہ میں واپس جا کے اپنے ملک کے اندر یہی انڈسٹری لگاؤں گا۔ جرمنی نے پاکستان سے لیبر مانگی، مین پاور مانگی، مگر پاکستان گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا۔ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا، اور کیا کیا باتیں ہیں، ساری باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر زیڈ اے بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے پاکستان کی صنعتوں کو نیشنلائز کر دیا۔ اب یہ جو نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز تھی، اس سے کیا ہوا کہ وہ صنعتیں کہ جو ملک کو قیمتی فارن ایکسچینج بھی کما کے دیتی تھیں اور ڈومیسٹک ضروریات بھی پوری کرتی تھیں، وہ انتہائی کرپٹ ہو گئیں۔ ان کے اندر اوور سٹافنگ بے تحاشا اور مس مینجمنٹ بے تحاشا، اس لیے کہ مالکان تو تھے نہیں، اور بھٹو صاحب کے اپنے چاہنے والے ان کو انڈسٹریل ہیڈ بنا کے ہر ایک انڈسٹری کے اندر بٹھا دیا گیا، اور پھر ایک کرپشن کا، لوٹ مار کا، مس مینجمنٹ کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پی آئی اے ہماری جو ہے یہ دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائن تھی، اور گلف کو، ایمریٹس کو اس نے اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے پی آئی اے سے ٹیکنیکل اسسٹنس لی، اور جان ایف کینیڈی کی بیگم نے کہا تھا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، یہ پاکستان ایئر لائن کے بارے میں کہا تھا۔ پھر ایسی تنزلی اور اس سب کچھ ساری تنزلی کی بیس بنی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی انڈسٹری، نیشنلائزیشن آف دا انڈسٹریز۔ اب بھارت کو دیکھیے گا، پاکستان کے ایک شہری پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کا نام تھا منموہن سنگھ۔ منموہن سنگھ نے 4 جماعتیں اپنے ایک گاؤں کے اندر، گاہ چکوال کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ پڑھی۔ 9 سال کی عمر تھی جب وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے پشاور چلے گئے، ان کے والد کا کاروبار تھا، اور پھر وہاں سے پھر وہ جب پاکستان الگ ہوا تو وہ انڈیا مائیگریٹ کر کے چلے گئے۔ اب وہاں پہ وہ 1994 میں وزیر خزانہ بنے۔ جب وہ وزیر خزانہ بنے تو پاکستان اور انڈیا کے جو تھے فارن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً برابر تھے، 7 بلین، 7 سے 8 ارب ڈالرز کے درمیان دونوں کے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہ بڑے شرم کی بات ہے، اور انہوں نے ایسی ریفارمز کی کہ ملک تیزی سے ترقی کرنے لگا، اور اسی معاشی ترقی کے کریڈٹ کے طور پہ کانگریس پارٹی نے، انہوں نے 2 دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا۔ 10 سال وہ وزیر اعظم آف انڈیا رہے، اور اس دوران ان کا ملک جو ہے دن دگنی رات چگنی معاشی ترقی کرتا رہا، دنیا کے اپنی ڈومیسٹک ضروریات پوری کی، پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹس فراہم کی۔ آج جو انڈیا ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً آل دا ٹائم کرپٹ پاکستان، آل دا ٹائم بینکرپٹ پاکستان۔ یہ دیکھیے یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ اور پھر آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی بری خبر جو ہے
معاشی اعتبار سے یا کسی اور بڑے اعتبار سے ہم سنتے ہیں، پاکستان کو ایک جینون انقلاب کی ضرورت ہے کہ جس کا شاید کسی کے پاس ویژن نہیں ہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، مگر وہ بڑے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے، پاکستان کی معاشی انڈیپنڈنس جو ہے، اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں رکھتے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔